إن رحمة الله قريب من المحسنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور انوار وسیل اسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت سے رکھے، اللہ کرم فرمائے، تمام مشکلات حل فرمائے، اور اپنی حفظ و امان میں تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے، عطا فرمائے، کرم فرمائے. پھر آج انشاءاللہ ہم چلتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامت. انشاءاللہ شاید آج 12 13 14 15 16 17 تک انشاءاللہ کرامت سنیں گے. کتاب سیرتون غوث الاعظم دستگیر، سیرت جمال مصطفیٰ، غنیۃ الطالبین اور دیگر کتابیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در پر خانقاہ لوگوں سے عاشقوں سے بھری ہوئی تھی کہ ایک عورت آئی، چلاتی ہوئی، عرض کرتی ہوئی پردے کے اندر. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عاشقوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. عورت آئی اور کہا کہ حضور، ہم بھی تو بغداد میں رہتے ہیں، آپ کے بغداد میں، اور ہم بے اولاد ہیں، وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دل نے نہیں مانا تو پھر بارگاہ غوث میں آ گئی فریاد کرنے کے لیے، حضور مجھ پر بھی کرم فرمائیے. بس یہ فریاد سن کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے کی حالت میں بیٹھ گئے. آنکھیں بند، اللہ کی طرف توجہ، مراقبہ میں بیٹھے، اور پھر آپ اپنی زبان مبارک سے کہنے لگے 1. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو کہا 2. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو کہا 1 ساتھ 4. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو کہا 5. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو پھر 2 کا بولا 2. ایسے 7 1 2 4 5 6 7 بیٹا بیٹا بیٹا. پھر کہا جاؤ تمہیں 7 بیٹے ہوں گے. سبحان اللہ. ان میں خاص جو مرید تھے، خاص جو آپ کے چاہنے والے عاشق، اور میں آپ کی اولاد، جیسے ایک حضرت
یاحییٰ غوث سے جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی ایک وقت آیا تو پوچھا کہ حضور بابا جان آپ نے 1 2 5 7 کر کے کہا، تو یہ راز کیا تھا؟ حضرت غوث پاک محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میں نے مراقبہ کیا اللہ کی طرف، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، محی الدین دیکھو لوح قرآن میں ایک بھی نہیں، تو مجھے اللہ سے اتنا پیار ہے اور اللہ کو بھی مجھ سے اتنا پیار ہے۔ تو پھر میں نے لوح قرآن ہی نہیں دیکھا، پھر رب کی رضا اور میری محبت دیکھی۔ پھر میں نے کہا کہ 1 نہیں 2، پھر حاتب غیب سے یعنی اللہ کی طرف سے آواز آئی، محی الدین ایک بھی نہیں ہے سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا 4، یہاں مقام محبوبیت، مقام سبحانیت آپ کی نظر آتی ہے۔ پھر آپ نے کہا 5، پھر آواز آئی محی الدین لوح قرآن میں 1 نہیں، آپ 5 تک پہنچ گئے۔ پھر سرکار نے کہا 7، پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، ٹھیک ہے محی الدین، آپ کے کہنے سے ہم عطا کرتے ہیں۔ یہ تقدیر مبرم ہے، اٹل کی ہوئی تقدیر، لوح قرآن میں کچھ نہیں ہے، مگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی رضا ہماری رضا، کیونکہ تم ہو میرے محبوب عبد القادر جیلانی، تم ہو قادریت والے۔ وقت جانے پر 7 بیٹے عنایت ہوئے، 7۔ اور ایک بات بتاؤں، بڑے شیخ، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کا نام ہے شیخ محی الدین عربی، جن کا مزار پاک ملک شام میں ہے، اور یہ غریب عاشق وہاں جا کر آیا ہے ان کے در پر۔ اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جیسے ہمارے حاجی بابا کا مزار جو ہے، جیسے اوپر تعویذ ہے اور نیچے اصل مزار ہے، اس طرح سے آپ کا نیچے اصل مزار ہے، اور بہت بڑی شان، بڑی مسجد آپ کی ہے، بڑی لمبی چوڑی مسجد ہے، اور مسجد کے جاتے ہوئے لیفٹ راستے پر نیچے اتر کے آپ کے دربار میں جایا جاتا ہے۔ اور وہاں بھی ایک چھوٹی سی کرامت ہو گئی، میں بتاتا ہوں کہ محی الدین عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کیسے ہوا، آپ کی پیدائش کا راز تھا کیا؟ تو راز یہ تھا کہ شیخ علی بن محمد عربی، آپ کے والد پاک، بڑے امیر گھرانے کے تھے، آپ بڑے مالدار تھے، رئیس تھے، اللہ والے بھی تھے، لوگوں کو دینے لینے میں، خیرات میں کبھی ہاتھ پیچھے نہیں تھا، اور سارے بزرگوں کے مزار پر، بزرگوں کے دربار میں بزرگوں کی ملاقات بھی کی، محذوب سے ملے، پیر طریقت سے ملے، شریعت کے پابند مفتی سے ملے، ہر اولیاء سے ملے، اور ایک ظاہر خواہش کرتے کہ آپ دعا کیجئے